میرے ابو بہت سخت تھے۔ وہ مجھے میری سہیلی کے گھر نہ جانے دیتے۔ میں روز ان سے جھوٹ بول کر اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی۔ ایک روز واپس آتے ہوئے شام ہو گئی اور میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی۔ میں پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی مجھے ایک عورت نظر آئی۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھے کہنے لگی، آج رات تم میرے گھر پر گزار لو، کل صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ میں اس کے ساتھ چلے گئی، مگر اس نے گھر جاتے ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ شادی کی اگلی صبح میں اٹھی تو اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگی غلاظت کو دیکھ کر میں ڈر گئی اور مجھ سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو صاف کیا، مگر اب روز ایسے ہی ہونے لگا۔ ایک رات اچانک آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا شوہر مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ میرا نام صبا ہے، میں ایک امام مسجد کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں اور ایک بہن ہے جو مجھ سے 3 سال بڑی ہے۔ میرے والد صاحب سخت مزاج انسان ہیں جو ہم پر بہت سخت پابندیاں لگاتے تھے۔ میرے والد نے ہم بہن بھائیوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے ہی نہیں دی۔ ان کے مطابق دنیاوی تعلیم کسی کام کی نہیں اور وہ صرف فضول کام کہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم سب گھر پر ہی رہتے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے۔ ہم چاروں نے چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میری امی جی بہت نیک اور خوش مزاج عورت ہے جو ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں اور ابو جی کی ڈانٹ سے بھی بچاتی ہیں۔ میں اپنے ابو کی لاڈلی بیٹی ہوں، مگر پھر بھی ابو جی کی ڈانٹ سے بہت ڈرتی ہوں۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا اور مجھے شروع سے ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر ابو جی کی ڈانٹ سے کبھی کہہ نہیں سکی۔ ایک دن میری دوست جو امی جی سے قرآن پاک پڑھتی تھی، وہ مجھ سے بولی، چل صبا، ہم سب فلم دیکھنے کے لیے سونیا کے گھر چلتے ہیں، ان کے گھر ٹی وی ہے اور آج بہت اچھی فلم لگے گی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا اور میں نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ میں جانتی تھی اگر ابو جی کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا، وہ مجھے بہت ڈانٹے گا، مگر دوستوں کے اصرار پر میں نے حامی بھر لی۔ اب مجھے امی جی سے پوچھنا تھا تو ان سے اجازت کیسے لوں؟ یہی سوچ رہی سارا دن میں نے اسی سوچ میں گزارا۔ شام کو جب جانا تھا تو میں نے امی سے کہا میں اپنی دوست کے ہاں میلاد پر جا رہی ہوں، اس نے مجھے خاص طور پر آنے کی دعوت دی ہے۔ امی جی بڑی سادہ طبیعت کی مالک تھی، انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی اور کہا کہ اپنی بڑی آپی کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ میلاد میں جانا قسمت کی بات ہوتی ہے، مگر میں نے صفائی سے کہہ دیا، آپی سے پوچھا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ امی جی نے کہا چلو ٹھیک ہے، مگر جلدی واپس آنا بیٹا، ورنہ تمہارے ابو جی بہت ڈانٹیں گے، کہیں گے کہ میں نے تمہیں اجازت کیوں دی گھر سے جانے کی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ چلے گی، راستے میں باقی سب بھی اکٹھی ہو گئی۔ ہم سب سہیلیاں سونیا کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سونیا کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا دور اور سڑک کے دوسری طرف تھا، اس لیے ہم پہنچنے میں 20 منٹ لگے تھے۔ سونیا ہم سب کو ایسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پھر ہم نے بڑے مزے سے بیٹھ کر ٹی وی پر فلم دیکھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی۔ ہم سب نے اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری پکڑی۔ ہم سب ابھی سونیا کے گھر سے چند قدم دور ہی آئے تھے کہ سڑک پر لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی کے دوران ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی یہاں وہاں بھاگنے لگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ میرا ہاتھ میری دوست کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں وہیں گم ہو گئی۔ میں نے ہر طرف دیکھا مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں جانتی تھی، اسی طرح میں گم ہو گئی۔ مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا تھا، کسی ڈر سے میں کانپنے لگی۔ یا اللہ اس بار بچا لے، دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں نے دل میں دعا کی، مگر ہر وقت قبولیت کا نہیں ہوتا۔ میرے ابو جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں چہرے پر چادر لے کر سڑک پر چلنے لگی، بھوک سے برا حال تھا۔ میں چلتے چلتے بہت دور آ چکی تھی، مجھے اپنے گھر کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ ابھی میں سڑک پر چل ہی رہی تھی جب میری نظر ایک بڑی عمر کی عورت پر پڑی جو سڑک کے کنارے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور لوگوں کی فریاد سن رہی تھی۔ مجھے لگا وہ میری مدد کرے گی۔ میں اس کے پاس کی، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ جب سبھی چلے گئے تو اس نے اشارے سے مجھے بلایا اور میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سے مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ اس کی آواز بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اسے کچھ بتاؤ یا نہیں۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ بولی، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتا، میں تیری مدد کروں گی، تو بس بول کے دیکھ تو صحیح بچے۔ اس نے کہا تو میں اسے دیکھنے لگی۔ اب بولے گی بھی یا نہیں؟ گونگی ہے جو بول نہیں رہی؟ اس نے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ میں گم ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں پتا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اپنے گھر پہنچ سکتی ہوں، پلیز میری مدد کریں تو میں اپنے گھر پہنچ سکتی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ میں اسے سب بتاتے ہوئے ساتھ ہی دعا دینے لگی تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ تم تو بڑی معصوم لگتی ہو، یہ بتاؤ گھر میں کون کون ہے؟ اس کے پوچھنے پر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اسے کیا مطلب تھا کہ میرے گھر والے کون ہیں؟ مگر مجبوری میں ہی صحیح، جب اب اسے بتانا تھا تو میں نے سب سچ سچ بتا دیا۔
اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی تو رات ہو گئی ہے، کل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ آؤں گی۔ اس نے مجھے کہا تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس کے یوں کہنے پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میں نے کہا تو وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی یوں غصے سے دیکھنے پر خوف محسوس ہوا۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھی گویا اس کا کوئی منصوبہ ناکام ہو گیا ہو۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تم اکیلی لڑکی ہو، زمانہ بہت خراب ہے، کوئی بھی تجھے نوچ کھائے گا، میرے ساتھ چل، میں تجھے بحفاظت گھر پہنچا سکتی ہوں۔ اس نے مہارت سے کہا، نہیں، مجھے نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھ لڑکی، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں بہت سے درندے جیسے لوگ ہیں، اگر تو یہاں رہی تو تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے کل تیرے گھر لے چلوں گی۔ اسے پیار سے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی بات کہہ کر مجھے دیکھنے لگی، اور سب سے بڑی بات، مجھے راستے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ وہ خوش ہو گئی، مجھے ساتھ لے گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی کہ میں پیچھے آ رہی ہوں یا نہیں۔ گھر پہنچتے مجھے کون سا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا گھر کافی پرانا و ویران سا لگ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، کہیں بھی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھا جو بڑی مہارت سے چل رہی تھی، جس کا اندازہ مجھے اس کے قدموں کی آواز سے ہو رہا تھا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں گئی، جہاں جاتی اسے لائٹ جلا دی، جسے کچھ روشنی ہوگی۔ وہ چیزیں جو کمرے کے دروازے کے پاس پڑی تھی، روشنی پڑنے سے چمکنے لگی۔ میں اسی روشنی کے سہارے وہاں تک پہنچی اور اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں سب کچھ بہت خوبصورت تھا، ہر چیز بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ فرش پر بچھا ہوا قالین پھولوں کے خوبصورت ڈیزائن سے سجا ہوا تھا۔ ابھی میں اس کے گھر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، اماں آپ کب آئیں اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس عورت نے میرے بارے میں اسے سب بتا دیا اور کسی بات کا اشارہ بھی کیا جو میں سمجھ نہ سکی۔ پھر اس نوجوان نے اپنی اماں کو ایک پرچی دی اور بولا، اس کا کام آج ہی کرنا ہے۔ وہ عورت کچھ دیر پرچی دیکھتی رہی اور بولی، یہ کام ایک رات میں نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر گھبرا رہی تھی۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہیں تمہارے گھر بھی چھوڑ کے آئے گا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دن بعد گھر لوٹوں گی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور وہ نوجوان مجھے دیکھنے لگا۔ تب میں نے پلٹ کر اسے دیکھا جو مجھے عجیب عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نظر پھیر لی، تم یہی رہو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اس نے کہا اور چلا گیا۔ میں وہیں گھٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانا لے آیا، مجھے کھانے کو کہتا ہوا وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ نہیں کھانا، میں نے بھوکے ہونے کے باوجود کہا۔ دیکھ کچھ کھا لے، تیرا ہی بھلا ہوگا ورنہ تیری مرضی۔ اس کی کہنے پر میں کچھ سوچتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھتے جا رہا تھا۔ کھانا کھاتی میری آنکھیں بند ہونے لگی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے کل والا واقعہ یاد آیا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اچانک میرے پاس آ گیا۔ اس کی یوں اچانک میرے پاس آنے پر میں ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اور آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے، تو آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا تم کچھ دیر بیٹھو۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ میں نے نیچے بیٹھ کر منتیں کرنے لگی۔ پہلے تم کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، اس نے کہا تو میں نے زبردستی کھانا شروع کر دیا۔ مجھے پھر نیند آنے لگی اور میں پھر سو گئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں صبح اٹھی تو سامنے وہ ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اٹھ کر کہا، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے۔ اس بار میں اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، چلے جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے تو ناشتہ کر لو، اس نے کہا اور پھر ناشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے جلدی جلدی کھایا اور پھر سے مجھے نیند آنے لگی اور میں پھر سو گئی۔ شام تک میں سوئی رہی۔ جب اٹھی تو اکیلی کمرے میں تھی۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا، روز ایسے ہی ہوتا رہا۔ اب یہی حال تھا کہ ایک دن میں اٹھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ میں پریشان ہو کر بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ آیا تو مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کون ہے۔ کون ہے تم؟ میں نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا منگیتر ہوں، بہت جلد ہمارا نکاح ہو جائے گا، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اتنا اطمینان دیکھ کر مجھے یہ سب کچھ سچ لگنے لگا اور میں اس پر یقین کرنے لگی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا، اور ابھی تو تمہاری طبیعت بھی خراب ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر تک نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب آ رہے ہیں تو تم جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ، اس نے ایک سنہری رنگ کا جوڑا مجھے دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ اسی طرح سوچتے ہوئے میں تیار ہو گئی۔ مولوی صاحب کے آتے ہی ہمارا نکاح ہو گیا، اور جب میری شادی ہو گئی تو میرا شوہر میرے پاس آیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، ایسے جیسے وہ اپنے کسی بہت بڑے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری دنیا ہو، تم میری کائنات ہو، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں،
اس نے کہا تو اس کے ادا کیے ہوئے ہر لفظ کا اثر میرے دل پر ہونے لگا۔ مجھے وہ اس طرح اظہار محبت کرتا اپنا سا لگا۔ وہ ایسے ہی بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، مجھے تحفہ بھی دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور کچھ ہی دیر میں پھر سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میرے پیروں میں غلاظت لگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں تو بستر پر تھی تو یہ کیسے لگ گئی؟ میں یہ سوچتی ہوئی اٹھی اور نہا دھو کر باہر نکلی۔ گھر کافی بڑا تھا، میں لان میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ نیچے 2 کمرے اور ایک کچن تھا اور اوپر 3 کمرے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ پورے گھر پر اندھیرے کا قبضہ تھا۔ حالانکہ میں دن میں اٹھی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو چکی ہو۔ میں ہر چیز دیکھنے لگی مگر کمروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کمروں کے دروازے بند تھے سوائے ایک کمرے کے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف گئی، ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ میرا شوہر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے لے آیا۔ برا سا منہ بنا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، پھر وہ ناراض ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ یہ بات مجھے ناگوار گزری۔ میں یوں ہی بیٹھی تھی جب وہ دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح وہ روز مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کھانا میری عادت بن گئی تھی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب روز صبح میرے ہاتھوں اور پیروں پر غلاظت لگی ہوتی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا۔ اس کی باتوں اور اس کی حرکتوں سے آہستہ آہستہ وہ شخص میرے لیے خوف بن گیا۔ اب وہ جب بھی میرے پاس آتا مجھے ڈر لگنے لگتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہر روز صبح میرے ہاتھ پیر بندھے ہوتے۔ میں ان سب سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ ایک دن جب میرا شوہر میرے لیے چاول لے کر آیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ارے یار کیا ہوا، پلیز کھا لو، اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو کمزور ہو جاؤ گے، اس نے پیار سے کہا، مگر مجھے اس کے لہجے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک زور دیتا رہا جس کی وجہ سے مجھے کھانا کھانا ہی پڑا، مگر ابھی ایک نوالا ہی کھایا تھا کہ مجھ پر پھر سے غنود کی طاری ہونے لگی اور میں پھر سے سو گئی۔ مگر اس بار میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تھوڑے سے کھانے سے بے ہوش ہونے کی وجہ سے میں اچانک اٹھ گئی، مگر میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے سامنے دیکھا میرا شوہر زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ وہ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے گلے میں تسبیح تھی۔ میں نے پورے کمرے پر نظر گھمائی تو میری جان مٹھی میں آ گئی۔ وہاں انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میرا جسم میرے حکم پر چلنے سے انکاری تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور میرے اٹھتے ہی اس نے اچانک آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ جا کر وہ کام کرو جو روز کرتی ہو۔ اس کے حکم پر میرے قدم خود بخود چلنے لگے۔ میرا دماغ اسی کا حکم مان رہا تھا۔ دل بار بار رکنے کو کہتا رہا مگر دماغ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ میں چلتے ہوئے ایک سنسان جگہ پہنچی جہاں ہر طرف غلاظت ہی غلاظت تھی۔ میں اسی غلاظت سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ میرے ہاتھ پیر غلاظت سے بھر چکے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچی اور پھر وہاں صفائی کرنے لگی۔ جب میں واپس آئی تو کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو ایسے لگا جیسے وہ سب خواب تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری نظر اپنے پیروں اور ہاتھوں پر پڑی تو میرا رنگ بدل گیا۔ میں فریش ہونے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ پھر ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر آیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے شاید سمجھ آ گیا تھا کہ میں سب جان چکی ہوں، اس لیے اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی۔ اس نے ایک پل میں وہ زنجیر میرے ہاتھوں میں باندھ دی اور میں رونے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہوں گا؟ میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایک دن چھوڑ دوں گا تمہیں، مگر پہلے تم سے جو کام مجھے لینا ہے وہ لے لوں۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ میں یوں ہی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ہاں بیٹا، جادو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو مگر اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہوتی، اور اس کا مقابلہ کرو۔ تم ایک مسلمان ہو، ایک حافظ ہو، اپنے علم کے ذریعے اس کالے جادو کو ختم کر دو۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ میری بیٹی اٹھو، میرے بچے اٹھ جاؤ میری جان۔ میرے منہ سے ایک زوردار آواز نکلی، ابو جان۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سب خواب تھا، مگر وہ سب ایک اشارہ تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں۔ پہلے میں نے وضو کیا اور پھر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ عشاء کے وقت کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا اور روتے ہوئے معافی مانگتی رہی۔ میں نے نماز پڑھ کر دعا کی، اللہ تو بہتر جانتا ہے، میرے اللہ میں تیری عبادت سے دور ہو گئی تھی، میری مدد کر۔ میرے اللہ میرے مالک میری مدد کر، میں اکیلی ہوں، اس مشکل وقت میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی غیب سے میری مدد فرما، میں اس کالے جادو کے عمل کو ختم کر سکوں، مجھ بے سہارا کی رہنمائی کر۔ میں مسلسل اللہ کا نام لیتی رہی، زبان سے اس کا ذکر کسی صورت نہیں چھوڑا، اور یوں ہی شام ہو گئی۔ دروازہ کھلا، وہ نوجوان اندر آیا۔ آج وہی عورت اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں مل کر کوئی چیز مجھ پر پھینکنے والے تھے۔
کہ اچانک میں پیچھے ہوئی اور زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ پہلے تو چیخنے لگے، بند کرو اسے، زور سے چلائے، بند کرو اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے مگر میں اور بھی زیادہ زور سے تلاوت کرنے لگی۔ وہ تڑپنے لگے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں صحیح سلامت رہی اور وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ان کے نیچے گرتے ہی مجھے وہ سب بھی یاد آ گیا جو میں بھول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی بند دروازہ کھل گیا۔ ابو جی نے جلدی سے مجھے پکڑ لیا اور مجھے گھر سے باہر لے آئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ابو جی میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور میرے اوپر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ابو جی نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ نہ میری بیٹی، رونا نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہاری جان بچ گئی۔ وہ دونوں اس وقت جیل میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تم بالکل محفوظ ہو۔ میری جان، دیکھا قرآن پاک کی برکت سے تم آج زندہ ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے جن کے میں نے جواب دیے اور وہ چلے گئے۔ میں ابو کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور قرآن پاک کی طاقت نے میری حفاظت کی۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں مگر میں آج تک اس دن کو نہیں بھول سکی اور نہ ہی کبھی بھول سکوں گی۔